دو باتیں کرنی ہے، مگر چونکہ قبلہ نے جو بات کہی ہے، اگر ایمانداری کی بات کی جائے تو قبلہ نے کہا کہ پل کا کردار ادا کیا، تو میں اگر آپ کی اجازت ہو قبلہ تو تھوڑی دیر کے لیے اور پل کا کردار ادا کروں، مگر اس سے پہلے آپ اگر وہاں تشریف لے جائیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے، قبلہ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں طلبہ کرام، مومنین کرام، والدین جو یہاں پہ تشریف فرمائیں، ان کے سامنے ٹائم میرا بھی 5 سے 6 منٹ ہے، 2-3 منٹ اگر اوپر ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پیشگی معذرت ہے۔ تیزی سے میں بات کروں گا اور اپنے موضوع سے بھی اسلام شناسی، مختصر سادی 2-3 باتیں، اس کے 2 معنی میں کرتا ہوں۔ علماء نے آپ کے سامنے روایات پیش کی ہیں، بہت ساری گفتگو ہو چکی بھی ہے۔ اگر مختصر ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی اسلام شناسی کا مطلب کیا ہے، میں اپنے برادران سے، طلبہ سے، عزیزان سے اور ان کے محترم والدین سے ایک جملے میں کہتا ہوں، اسلام شناسی یعنی ذمہ دار انسان۔ اسلام شناسی ایک اچھا انسان۔ ایک بزرگ عالم دین غالباً حضرت آیت اللہ العظمہ محسن حکیم صاحب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک غیر مسلم آتا ہے، وہ آ کے جب ان کے پاس بیٹھتا ہے تو علماء کے اکثر ان کے پیچھے ایک لائبریری، بڑی کتابیں جس میں آیات اور روایات اور بحار الانوار کی 100 کچھ جلدیں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ قبلہ یہ جو اتنی ساری کتابیں یہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے؟ تو قبلہ نے کہا یہ ساری کتابیں ایک ہی بات کہتی ہیں کہ اچھا انسان بن جاؤ۔ یہ جو علماء کرام نجف اشرف سے کراچی اور کراچی سے کشمیر آئیں، پچھلے 15 دن میں وہی کراچی والی گرمی بھی یہاں ملی، اس کے باوجود ایک ہی ہم و غم، ایک ہی درد لے کے ہم اور آپ سب کے سب مودت فی القربہ کو اس انداز سے انجام دیں کہ آل محمد ہم اور آپ سے راضی ہو جائیں۔ اسلام شناسی، اچھا اور ذمہ دار انسان بننا۔ دوسری بات، اب بہت ساری چیزیں، بہرحال میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر لفظ بلغ، تبلیغ صرف ولایت حضرت امیر المومنین کے لیے استعمال ہوا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک بہت اہم ہے، چونکہ وہ ایام بھی قریب ہیں، اس کو بھی سامنے رکھیں گے۔ تیسری بات جو ہے، جامعہ نقویہ جو اس پروگرام کا میزبان تھا، آقا قمر نقوی صاحب، قبلہ نواز حسینی صاحب، واصف کاظمی صاحب، ظہیر نقوی صاحب، منتظر صاحب، کچن سے اگر شروع کروں تو کچن اگر نہ ہوتا تو طاقت نہ ہوتی، اگر طاقت نہ ہوتی تو یہ سارا کام نہ ہوتا۔ منظر صاحب، ان کی ٹیم، جن بھائیوں دوستوں کے نام نہ لے سکوں، مدرسہ کے معاونین، خدمت گزاران، سب کو سلام عقیدت، سب کی توفیقات کے لیے ایک صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی۔ اسلام شناسی کے عنوان سے آخری بات، اور پھر زیارت کی 2 باتیں اور زحمت تمام۔ 15 دن کے اندر کوئی بھی انسان، امام علیہ السلام کے بہت سارے شاگرد نے، قبلہ نے کہا مدرسوں نے کیا پیدا کیا، انہوں نے کچھ علماء کرام کے نام لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد کا میں بھی نام لے لیتا ہوں، وہ بھی مدرسہ صادق آل محمد سے، چونکہ ہم انگریزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیمسٹری ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ دین ہے، وہ کیمسٹری ہے، پھر فزکس ہے، پھر پہلے میتھ ریاضی ہوتی تھی، اب میتھمیٹکس ہے۔ تو ہم لوگ ذرا تھوڑا ان الفاظ سے زیادہ ہمیں انسیت زیادہ ہے۔ کیمسٹری، کیمیا، جابر بن حیان، اسٹوڈنٹ آف امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ مدرسہ امام صادق کا شاگرد ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات ہے جی کہ مدرسے میں جائے گا تو پھر کیا کرے گا، جسموں کے ڈاکٹر کو، فزیکل ڈاکٹر جو ہے نا، آپ کے ہاں کسی کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، تو یہ جو روح ہے، یہ تو سارے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کو بہت شوق ہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کا، یہ جو ڈاکٹر ہیں، اگر آپ کا بچہ بھی ایسا ڈاکٹر ہو جائے، اگر آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے، تو زمانے کے حسین امام زمانہ کے لیے میں اور آپ اپنے ایک بچے کو یہ والا ڈاکٹر نہیں بنا سکتے؟ اور اگر اس جملے کے لیے مجھے معاف کر دیں، بچہ پیدا ہو جائے اور بندہ یہ منت کرے
کہ اگر انگلینڈ چلا جائے گا تو بکرا دیں گے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اسلام شناسی 15 دن کے اندر ہم اور آپ مل کے جتنی بھی کوشش کر لیں یا اساتذہ کوشش کر لیں، نہ تو ہم کسی کو بہت بڑا عالم دین بنا سکتے ہیں نہ کچھ اور. یہ صرف ہمارے اور آپ کے اندر چونکہ دین اسلام انسان کی فطرت میں موجود ہے، کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی اپنی غفلتوں سے وہ جو عین فطرت یعنی کہ اسلام ہے اس سے ہم دور ہو رہے ہوتے ہیں. اسلام شناسی اسی فطرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ہم بھول تو نہیں گئے صبح سے شام 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 24 منٹ نہیں ہے دین کے لیے. لہٰذا یہ اسلام شناسی 15 دن کے اندر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا علماء کا طلباء کے ساتھ معاشرت کرنا صرف اس لیے کہ ہم اور آپ کے توسط سے آپ کے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیں. یہاں تک ہمارا کام تھا. جب کمی اور کوتاہی ہو تو ہم کہتے ہیں جی اسکول اور ٹیچر کی غلطی ہے. جب کچھ اچھا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو ساری ہماری محنتیں ہیں. 6 گھنٹے اسکول یا مدرسے میں ہیں، باقی آپ کیلکولیشن کر لیں کتنا ٹائم بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے. کل آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا. 15 دن ہمارے پاس تھا، ہم نے کوشش کر لی، اس کے بعد آپ کے پاس ہے. دیکھتے ہیں اگلے سال تک آپ کیا کوشش کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ دعا سے پہلے اللہ کرے آپ سب کربلا کے ظاہر بن جائیں. ایک صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد. آج شب عرفہ ہو گئی ہے اور میرا بہرحال موضوع اس عنوان سے بھی تھا، 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آج شب عرفہ ہے نا، شب عرفہ. شب عرفہ جو اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں نا، اللہ نظر رحمت اپنے مہمانوں سے پہلے آج کی شب کربلا کے ظاہروں پہ کرے گا. کیوں کرے گا یہ آپ خود دیکھ لیں جا کے. عرفہ کا دن ہے تو زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے. عید کا دن ہے تو زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے. شب جمعہ ہے تو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. غدیر کا دن ہے تو زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے. عاشور کا دن ہے تو حسین کی زیارت ہے. عید اضحیٰ کا دن ہے تو حسین کی زیارت ہے. اربعین کا دن ہے جو کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن اربعین یعنی چہلم کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. یہاں تک کہ کوئی ایسا دن کوئی ایسی مناسبت نہیں ہے، مناسبت جس سے بھی خاص ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے. یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے پروردگار عالمین؟ یہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کی تفسیر ہو رہی ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. حسین نے اللہ کو ایسے یاد کیا، اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات حسین حسین کرے. اس پروگرام کے اختتام پہ سب سے بہترین انعام میرے قبلہ نے یہ بات کہہ دی ہے، میں بھی یہ اتنی اہمیت کی حامل یہ بات ہے. تمام کے تمام جو اس کورس کے اندر آئیں سب کے سب پوزیشن ہولڈر ہیں. پوزیشن یہ ہے ان بچوں کے لیے کہ یہ اس ماحول کے اندر یہاں تشریف لائیں. ان کے والدین کے لیے اس لیے مبارکباد ہے کہ وہ تمام تر ممکن ہے گھر میں بہت سارے کام تھے مگر بچے کو انہیں ادھر بھیج دیا. یہ ان کی تڑپ ہے دین کے ساتھ. اللہ سب کو جزائے خیر دے. تو لہٰذا اگر کوئی تفاوت ہے کوئی اوپر نیچے چیز ہے، سب کے سب ہم یہاں پہ آغا نے بھی کہا میں نے بھی کہہ دیا یہ سب کامیاب لوگ ہیں اور علی کے شیعہ ہے ہی کامیاب ہیں. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. انہی الفاظ کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اور آخر پہ قبلہ قمر نقوی صاحب کی بات اب چونکہ یہ میں کر دوں جو انہوں نے بزرگواری فرمائی ہے اور یہ میں نے محسوس کیا ہے، میرے بھائیوں نے محسوس کیا ہے، حتیٰ کہ دیگر خدمت گزاروں نے یہ بات محسوس کی ہے. اور اگرچہ منہ پہ تعریف جو ہے اس کا کوئی اور عنوان ہے مگر شاید یہ بھی ایک مورد ہے کہ اس پورے دوران میں قبلہ نے جس طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے، نظارت کی ہے، محبت فرمائی ہے، یہ بلا مبالغہ اس پہ میں بات نہیں کرتا. لیکن ایک پروفیشنلی ٹیکنیکلی جو چیز بہت کم حتیٰ ہم لوگوں میں بھی ہوتی ہے، جو قبلہ نے کبھی بھی آ کے جب ایک چیز ہمارے درمیان طے ہو گئی تھی کبھی بھی اس کے اوپر آ کے قبلہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر دو. یہ ان کا بڑا پن ہے. حتیٰ یہ والی بات خدمت گزاروں میں سے کچن میں کام کرنے والے ایک برادر مومن، اب ان سب کے میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ قبلہ قمر نقوی صاحب نے کبھی کچن میں آ کے ہمیں یہ نہیں کہا ایسے نہیں ایسے کیوں کرتے ہو. عموماً یہ ایک بڑی مشکل پائی جاتی ہے کہ سربراہ مملکت جو ہوتے ہیں انہیں
چین نہیں ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کی مرضی ہوتی ہے, ایسے نہیں ایسے. قبلہ نے محبت فرمائی ہے. اور ڈاکٹر بشیر نقوی صاحب قبلہ فاضل کم المقدسہ, کوئی رہ گیا, کوئی محبت, کوئی نام, کوئی بات.